چاہیے گردین و دنیا میں سکو دل کی خوشی، صحبت علماء میں آ کر سیکھو باتیں علم کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام علم کی باتیں، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے اور جو علم سیکھیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم علی شان، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ فرمایا اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین، اس پروگرام میں آج ہمارا بہت ہی پیارا ایک موضوع ہے، قرآن کتاب ہدایت۔ قرآن پاک وہ عظیم کتاب ہے، منزل من اللہ ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ عظمت والی، وہ عظیم الشان کتاب جس میں کسی طرح کا کوئی شک اور شبہ نہیں۔ یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں ہی اللہ رب العالمین نے جو کفار کو جواب بھی دیا اور چیلنج بھی کیا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ اس کی ایک صورت ہی اس طرح کی کوئی بنا کر لے کر آئے۔ اور کہیں یہ ارشاد فرمایا کہ اگر جن اور انسان سارے جمع ہو جائیں تو اس کی مثل کوئی بنا کر لائے۔ 10 آیتیں یا صورتیں اس کی مثل، ایک بات ہی اس کی مثل۔ تو یہ مختلف انداز سے قرآن پاک کے اندر یہ باقاعدہ کفار کو چیلنج کیے گئے، اور اس سے قرآن کا اعجاز، قرآن کا معجزہ ہونا، قرآن پاک فصاحت اور بلاغت میں اپنی مثال آپ ہونا، یہ ایسی بے مثل کتاب قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ اس کے مقاصد کیا، نازل جو کیا گیا قرآن پاک کو، اللہ کا یہ کلام ہے اور اس کے ذریعے لوگوں کو وہ ہدایت ملتی ہے اور ملتی رہے گی۔ قرآن ایسا نور ہے۔ آج انشاءاللہ ہم قرآن پاک کی، قرآن کتاب ہدایت سے حوالے سے بہت سی چیزیں وہ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ قرآن سے کس انداز سے ہدایت حاصل ہوتی ہے، قرآن سے کس انداز سے علم اور اس کو کیسے حاصل کیا جاتا ہے، اور کون ایسا آدمی ہے یا اس کے لیے کتنی علمی لیاقت چاہیے کہ جو قرآن پاک کے علوم کے اوپر باقاعدہ واقف ہو سکے۔ تو اول تاخیر ہمارے ساتھ اس پروگرام میں رہیے۔ الحمدللہ آج کے ہمارے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ مفتی جمیل صاحب ہیں، حضرت آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں، اور انہی کے ساتھ مفتی حسان صاحب بھی ہیں، حضرت آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں ماشاءاللہ۔ بلکہ آپ سے میں آغاز کروں گا، اور ایک ابتدائی بات ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید جس کا پڑھنا بھی ثواب، جس کو یاد کرنا بھی ثواب، بہترین مخلوق میں سے وہ لوگ جو قرآن کی تعلیم دیں اور وہ قرآن کی تعلیم سیکھیں، یہ بلا شبہ یہ بہترین لوگ ہیں۔ قرآن جو کتاب ہدایت ہے، قرآن کے ذریعے ہدایت ملتی ہے۔ یہ ہدایت غیر مسلموں کے لیے اس طور پر کہ وہ ایمان کی طرف آئیں، اور مسلمانوں کے لیے بھی دائرہ ہدایت کا یہ ایک سرمایہ ہے۔ تو کس انداز سے قرآن سے ہدایت حاصل کی جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، قرآن کے نازل کرنے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہی ہے کہ قرآن سے ہدایت حاصل کی جائے۔ ہدایت کا مطلب ہوتا ہے رہنمائی، راہ کا دکھانا، راستے کا دکھا دینا یا منزل تک پہنچا دینا۔ تو یہ قرآن مجید فرقان حمید وہ ہے کہ جو راستہ دکھاتا بھی ہے اور راستے پہ چلنے کے اصول و ضوابط بھی بتاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک مقام پر اللہ جل شانہ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ شہر رمضان الذی
انزل فیہ القرآن ھدی للناس، کہ ہم رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن کو نازل کیا گیا. یہ قرآن تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، یعنی راستہ ہے، راستہ دکھانے کا ایک ذریعہ ہے، اور یہ ساری چیزیں اس کے ذریعے ہدایت کی، راستے کی، کہ منزل تک کیسے پہنچنا ہے، اس کے اندر موجود ہے. لیکن دوسرے مقام پر اللہ جل شانہ نے پہلے ہی پارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ ھدی للمتقین، یہ قرآن متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے. ٹھیک. یعنی ایک مقام پر اللہ جل شانہ اس قرآن کو تمام لوگوں کے لیے ہدایت فرما رہا ہے، دوسرے مقام پر متقین اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت فرما رہا ہے. تو اس کا مطلب واضح طور پر مفسرین نے دونوں آیتوں کو بیان کیا کہ جہاں یہ ارشاد فرمایا کہ یہ ہدایت ہے تمام لوگوں کے لیے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر وہ باتیں موجود ہیں، وہ کلام موجود ہے کہ جس کے ذریعے سے ہر ایک چاہے تو ہدایت حاصل کر سکتا ہے. کافر ہے وہ اگر چاہے کہ حق اور باطل کے درمیان فرق کر سکے کہ کیا حق ہے اور کیا سچ ہے، جب وہ اس کے اصول پر، اس کی باتوں پر غور کرے گا، اس کو سنے گا. جیسے مثال کے طور پر مشرکین مکہ تھے، ان کے سامنے اللہ پاک نے جو ان کی باطل باتیں تھیں کہ یہ اللہ پاک کے علاوہ دوسروں کو اس کا شریک بنائے بیٹھے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، انبیاء کرام علیہم السلام کی بعثت کا انکار کرتے تھے، بالخصوص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ان کی عجیب و غریب قسم کی باتیں تھیں. یوں ہی عقیدہ آخرت کو بھولے بیٹھے تھے، اس بات کے قائل تھے کہ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا، کہ ہماری بس یہی دنیاوی زندگی ہے، ہم جیتے ہیں اور مریں گے، وما نحن بمبعوثین، ہمیں اٹھایا نہیں جائے گا. تو اب ان کے سامنے دلائل پیش کیے گئے کہ وہ رب تبارک و تعالیٰ کہ جس نے پہلی دفعہ تمہیں پیدا کیا کہ جب تم کچھ بھی نہیں تھے، تمہارا کچھ وجود بھی نہیں تھا، اس نے تمہیں پیدا کیا، تو دوسری مرتبہ اس کے لیے تمہیں پیدا کرنا کون سا مشکل کام ہے؟ بلکہ یہ آسان اس سے، یعنی دونوں آسان ہیں، اللہ پاک کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں. جیسا وہ آسان ویسا یہ آسان. دیکھیں اللہ پاک کے لیے ہر شے آسان ہے، کوئی اس کے لیے مشکل نہیں. تو جب وہ پہلی دفعہ تمہیں پیدا کرتا ہے جب تم کچھ بھی نہیں تھے، تو دوسری مرتبہ پیدا کرنا وہ بالکل اس کے لیے کچھ بھی اس کی ذات کے لیے مشکل نہیں ہے. یوں ہی تم بتوں کی پوجا کرتے ہو، تو فرمایا کہ یہ بت تو وہ ہیں کہ اگر ان سے مکھی جو ہے وہ کوئی چیز چرا کے لے جاتی ہے، چھین کے لے جاتی ہے، تو یہ بت اس بات پر قادر نہیں ہے کہ اس کو واپس لے سکیں. ضعف الطالب والمطلوب، تو جو طالب ہے، جو پوجا کر رہا ہے، جو عبادت کر رہا ہے، وہ بھی کمزور، اور جو مطلوب ہے وہ بھی کمزور، بت بھی کمزور. تو دلائل کے ساتھ، ایسے واضح دلائل کے ساتھ سمجھایا گیا کہ جس کے ذریعے سے بالکل واضح طور پر ان کے کفر کی جو برائی تھی، جو شر تھا، ان کے شرک کا شر تھا، وہ ساری چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں. تو اسی طرح مختلف عقائد اسلامیہ کو اور جو غیر اسلامی عقائد ہیں ان کو اس انداز میں بیان کیا کہ عقائد اسلامیہ کی حقانیت بالکل واضح ہوتی ہے، ان کا حق ہونا واضح ہوتا ہے، اور جو باطل نظریات ہیں، مشرکانہ نظریات ہیں، ان کا قرآن مجید فرقان حمید نے اس انداز میں رد کیا کہ جو بآسانی سمجھ آ جاتا ہے. تو ہر ایک کے لیے اس کے اندر ہدایت موجود. اسی طرح اہل ایمان کے لیے کہ انہوں نے کس طرح اپنی زندگی کو گزارنا ہے کہ جس کے ذریعے سے اپنے رب عز و جل کی وہ رضا حاصل کر سکتے ہیں. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، کہ ان لوگوں کو آپ بشارت دیجئے جنت کی کہ جس کے نیچے نہریں بہیں گی، کہ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد وہ نیک عمل بھی کرتے رہے، ایمان لانے کے ساتھ ساتھ نیک عمل بھی کرتے رہے. یوں ہی فرمایا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، کہ زمانے کی قسم بے شک تمام کے تمام لوگ خسارے کے اندر ہیں. لیکن فرما دیا کہ کیسے تم ہدایت حاصل کر سکتے ہو، خسارے سے کیسے بچ سکتے ہو، نقصان سے کیسے بچ سکتے ہو. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہی انسان فائدے کے اندر ہے، خسارے سے بچے ہوئے ہیں کہ جو ایمان لے کر آئے، نیک عمل کیے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق کی ایک دوسرے کو نصیحت کرتے رہے، اور صبر کی ایک دوسرے کو نصیحت کرتے رہے. تو ایک ایک چیز قرآن مجید فرقان حمید نے اس انداز میں بیان کی ہے کہ اس سے کفار اگر چاہیں تو وہ ہدایت حاصل کر سکتے ہیں، اپنے باطل نظریات کو چھوڑ سکتے ہیں، اور اہل ایمان بھی چاہیں تو اس کے ذریعے سے ہدایت کا راستہ پا سکتے ہیں. سورۃ الانفال میں اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، کہ اے ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرو گے، یعنی پرہیزگاری اختیار کرو گے،
نیکی کرو گے، برائی سے بچو گے۔ تقوی کا مطلب ہے اللہ کی بات کو ماننا اور جن چیزوں سے اللہ نے منع فرمایا ان سے رکنا۔ جب تم یہ کرو گے تو یجعل لکم فرقانا، اللہ پاک تمہیں فرقان عطا فرمائے گا، اور فرقان کا ایک معنی کیا گیا کہ فرقم بین الحق والباطل، کہ اللہ پاک تمہیں وہ قوت، وہ طاقت عطا فرمائے گا، وہ صفت اور وہ خوبی عطا فرمائے گا کہ جس کے ذریعے حق اور باطل کے درمیان فرق کر دو گے۔ یہ ایمان والوں سے خطاب ہو رہا ہے، اہل ایمان کو بتایا گیا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور پھر اس کے بعد سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی پرہیزگاری اختیار کرو اور پھر اچھے لوگوں کی صحبت کو اختیار کرو۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور پھر اس کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے وسیلے کو اختیار کرو۔ تو یہ ہدایت اہل ایمان کو اس انداز میں جگہ جگہ پر دی گئی۔ تو تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن ہدایت پاتا کون ہے، ہدایت حاصل کون کرتا ہے؟ ھدی للمتقین۔ اصول بیان کر دیا کہ اگر قرآن سے ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہو، قرآن کی راہ پر چلنا چاہتے ہو، تو پھر تقوی اختیار کرنا پڑے گا، پرہیزگاری اختیار کرنا پڑے گی۔ قرآن اصول بتائے گا، ضابطے بتائے گا، اور جب تم اس پر عمل کرو گے تو تمہیں سیدھی راہ پر چلا کر تمہارے مقصود تک پہنچا دے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور اس کے ساتھ بطور خاص جو متقین ہے ان کے لیے یہ یہاں پر یہ ارشاد فرمایا گیا کہ متقین اس سے ہدایت ہے، وہ ان کے لیے یہ ہدایت ہے۔ اب یہ متقین کے لیے آپ نے کافی تفصیل سے ڈیٹیل سے یہ بات تو ارشاد فرمائی ہے، لیکن کوئی اگر یہ کہے بھئی صرف متقین کے لیے ہے، یہاں ان کی کچھ خصوصیت بیان کرنے کی اس میں کوئی حکمت ہے یا کیا وجہ ہے کہ متقین کے لیے خاص ہدایت کو فرمایا گیا؟ وہی نا کہ ایک ہوتا ہے کہ اصول بیان کر دینا، ٹھیک، ضابطے بیان کر دینا، پرنسپلز بیان کر دینا کہ یہ چیزیں ہیں، لیکن اب ان چیزوں پہ عمل کون کرے گا؟ اچھا بچہ عمل کرے گا۔ اصول اسکول کے موجود ہیں، مدرسے کے، جامعہ کے موجود ہیں کہ بھائی یہ اصول ہیں، اس کے ذریعے سے پڑھائی ہوگی، لیکن ان اصولوں پہ عمل کون کرتا ہے؟ اچھا بچہ کرتا ہے۔ یعنی ہے سب کے لیے، ہے سب کے لیے، لیکن کامیاب کون ہوتا ہے اسکول کے اندر، جامعہ کے اندر، مدرسے کے اندر؟ وہ بندہ کہ جو ان اصولوں کی پیروی کرتا ہے۔ اور ان اصولوں کی پیروی کون کرے گا؟ جو شریف النفس ہوگا، اچھا ہوگا، پڑھائی کا شوقین ہوگا۔ تو یوں سمجھ لے کہ اسی طرح یہ ایک مثال ہے کہ اصول سب کے لیے بیان کر دیے ہیں، لیکن ان اصولوں پہ عمل کون کرتا ہے؟ کہ جس کے دل کے اندر تقوی ہوتا ہے، جو اللہ پاک کی بات کو مانتا ہے، اللہ پاک نے جس کا کرنے کا حکم دیا اس کو کرتا ہے، جس سے بچنے کا حکم دیا اس سے بچتا ہے، تو پھر وہ سیدھی راہ پہ چلتا چلتا اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور تقوی کے پھر مختلف درجات ہیں کہ متقین کے اندر بھی وہ تو تفصیل بڑی جو تقوی ہے اور اس کے بھی مختلف درجات ہیں۔ اور ایک تقوی کا جو معنی بیان کیے گئے اس میں یہ بھی کہ اللہ رب العالمین وہ تمہیں ایسی جگہ نہ دیکھے جس سے اس نے منع کیا ہے، جس سے روکا ہوا ہے، جو اللہ کی نافرمانی والے کام ہے، انسان کبھی بھی اس جگہ پہ وہ نہ جائے اور نہ اس فعل کے اندر، نہ اس عمل کے اندر وہ اللہ اسے پائے کہ جس کام سے اللہ نے اسے روکا ہوا ہے۔ تو جب ہم خود اس انداز سے قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کریں گے تو دیکھیں وہ ہدایت کے راستے بالکل کھلتے ہوئے جائیں گے۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، کہ جو ہماری طرف کوشش کرتا ہے تو پھر کیا اللہ فرماتا ہے ہم ان کے لیے راستے بھی پھر وہ کھول دیں گے، راستے بھی ان کے لیے آسان ہو جائیں گے۔ مفتی جمیل صاحب، قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ ہے جس میں یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ یُضِلُّ بِهِ کثیرا وَیَہْدِی بِهِ کثیرا، کہ ایسے ہیں کہ قرآن سے کچھ ہدایت بھی پائیں اور قرآن سے ہی گمراہیت کی طرف۔ اس کا مطلب کیا ہوگا؟ یعنی قرآن اور اس کے ذریعے سے کیا کوئی مطلب گمراہ ہو گیا، بھٹک گیا، کیسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، کتاب ہدایت ہے، جیسے کہ مفتی حسان صاحب نے اس پہ ڈیٹیل فرمائی ہے، بیان فرمائی۔ اب قرآن پاک ہدایت کس کے لیے ہے، کون قرآن پاک سے ہدایت حاصل کرتا ہے اور کون قرآن پاک سے ہدایت حاصل نہیں کرتا؟ تو جن کے قلوب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق کو تسلیم کرنا رکھا ہے، جن کے قلوب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو سن کر اس کے لیے جھکتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان جو پیغام ہدایت ہے اس کا فائدہ انہیں نصیب ہوتا ہے اور وہ سیدھے رستے کی طرف گامزن ہو جاتے ہیں۔ اور برے رستے کی طرف اگر دل کا میلان ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہی ان کو
برے راستے سے ہٹا کر سیدھے راستے کی طرف لے آتا ہے۔ ٹھیک۔ اور وہ افراد کے جن کے دلوں میں ضد، انانیت، اس طرح کی خباثت بھری ہوئی ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاکیزہ کلام سننے پر ایک جو انانیت ہے اس میں مزید اضافہ ہونے لگتا ہے، اور تکبراً آدمی اللہ تعالیٰ کے پیغام اور اس کے حکم کے آگے جھکتا نہیں ہے۔ تو جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی پر آدمی کمر بستہ ہو جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ پیغام قرآن پاک اس سے اس بندے کو ہدایت نصیب نہیں ہوتی۔ تو جیسے کہ اسی آیت کریمہ میں فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین، کہ اس قرآن کے ذریعے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا جائے گا، بہت سے لوگ ہدایت پائیں گے، اور وما یضل بہ الا الفاسقین، قرآن کے ذریعے سے گمراہ کن کو کیا جائے گا، کون گمراہ ہوں گے؟ تو فرمایا فاسقین۔ اب فاسقین کے حوالے سے مفسرین کرام نے فرمایا کہ شریعت مطہرہ میں فاسق کا جو اطلاق ہے وہ گناہ کبیرہ کرنے والے پر ہوتا ہے۔ ٹھیک۔ لیکن یہاں پر فاسقین سے کون سے فاسقین مراد ہیں؟ تو اس میں تفصیل کرتے ہوئے مفسرین نے فرمایا کہ فسق کے یعنی کبیرہ گناہ کے 3 درجے ہیں۔ ایک ہے فسق تغابی، اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی سے اتفاقیہ طور پر کوئی گناہ کبیرہ سرزد ہو گیا اور آدمی اس گناہ کبیرہ کے صادر ہونے پر شرمندہ ہے کہ یہ مجھ سے کیا ہوا، اور آئندہ وہ اس گناہ کبیرہ سے بچنے کی صورت بنائے۔ اچھا، دوسرا جو فسق ہے اس فسق کو انہماک سے تعبیر کیا گیا ہے، ایسا فسق کہ جس میں آدمی کسی گناہ کبیرہ کا عادی ہو گیا اور اس سے اپنے آپ کو بچاتا نہیں ہے، پرواہ نہیں کرتا کہ یہ مجھ سے کیا ہو رہا ہے، کتنی بڑی بڑی نافرمانیاں میں کر رہا ہوں، پرواہ نہیں کرتا، تو اس کو کہا گیا فسق انہماک۔ منہمک ہونا، یہ بالکل کسی چیز کے اندر غرق ہو جانا۔ اور تیسرا جو فسق ہے اس کا نام ہے فسق جحود۔ جحود کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنا۔ تو یہ والا جو فسق ہے اس کے اندر بندہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر رہا ہوتا ہے، اور گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتے کرتے اتنا اس میں مستغرق ہو جاتا ہے کہ اس حرام فعل کو اچھا سمجھنے لگتا ہے۔ استغفر اللہ۔ تو یہ والی جو کیفیت ہے، اس درجے کا جو فسق ہوتا ہے، یہ اس کو کفر میں لے جائے گی، یہ آدمی کو کفر میں دھکیل دیتا ہے، اور پھر آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی فرمان کی نافرمانی کرنا، اسے پھر احساس ختم ہو جاتا ہے کہ مجھ سے یہ کن کن کاموں کا منع مجھے کیا گیا، لیکن آدمی کے دل میں جب فسق کا یہ والا درجہ پیدا ہو جاتا ہے کہ جس میں اسے وہ گناہ کا کام ہی اچھا لگنے لگے اور وہ حرام اس کو تسلیم ہی نہ کرے کہ یہ کیسے حرام ہو گیا، تو پھر یہ والا وہ درجہ ہوتا ہے جس میں آدمی کا نور ایمان اس سے چھین لیا جاتا ہے۔ اور قرآن پاک میں ایسے فاسقین کے لیے فرمایا گیا وما یضل بہ الا الفاسقین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے ذریعے سے فاسقین کو گمراہ کرے گا۔ تو ایسے بے شمار لوگ ہیں کہ جنہوں نے نافرمانی کے آغاز کیا، نفس نے برائی کی طرف مائل کیا، نفس امارہ نے، نفس لوامہ نے کچھ ملامت کی، لیکن آدمی گناہ کی طرف پھر بڑھتا چلا گیا، آہستہ آہستہ گناہوں میں شب و روز گزرنے لگے، پھر وہ گناہ اچھے لگنے لگے، یہاں تک کہ پھر وہ نصیحت کی بات اثر نہ کرتی، اور یہاں تک کہ پھر آدمی آہستہ آہستہ دین اسلام ہی کو سمجھتا ہے کہ یہ میرے لیے قید و بند ہیں، میں آزاد رہنا چاہتا ہوں، مجھے پابند کیا جا رہا ہے، تو پھر آدمی، پھر انسان اللہ کے فرمان کا بھی انکار کر بیٹھتا ہے، اور پھر قرآن پاک کا قرآن ہونے کا انکار کر دیتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آدمی سے نور ایمان سلب ہو جاتا ہے اور وہ کفر کے اندھیرے میں غرق ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو فسق کے تینوں اقسام سے محفوظ فرمائے، ہمارے ایمان کو سلامت رکھے۔ اور بعض کا جب برائیوں کی طرف اور گناہوں کی طرف آدمی ایسا جری ہو جاتا ہے تو پھر اس طرح کی یہ چیزیں بھی وہ ان کا وہ ارتکاب کر بیٹھتا ہے۔ جمیل صاحب، ایسے ہی بزرگوں نے صحیح فرمایا کہ پھر بلکہ جو یہ ایک انداز بتائے گئے ہیں کہ بھئی آپ گناہ کی طرف، یہ ایک تو ہے گناہ، صحیح ہے، اس سے پہلے بھی جو اس کے بارڈر لائن ہوتی ہے اس سے بھی، بلکہ روایات میں بھی وہ جو فرمایا گیا
کہ اس کے ارد گرد بھی، اس چراگاہ کے ارد گرد ممنوع، اس کے اندر بھی نہ جائیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں پہ پڑ جائے۔ اسی طرح حسان صاحب عمل کی طرف جب آدمی آئے تو عمل میں پہلے نوافل، پھر سنت، پھر آہستہ آہستہ سنت موقدہ، پھر واجب اور فرائض، یعنی یہاں ترک کرنا شروع کرے تو آگے تک کہانی پہنچ جاتی ہے۔ اسی طرح گناہوں کے اندر ہی بعد اوقات بس چھوٹے چھوٹے گناہ، پھر آگے جا کر بڑا معاملہ ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ جو اس حوالے سے جو ابھی گفتگو ہوئی کہ بعد اوقات آدمی پہلے فسق میں پڑتا ہے، پھر انکاری فسق میں پڑھ کے، اور اس کے بعد وہ آگے معاذ اللہ کفر کی طرف چلا جاتا ہے، کیسے روک تھام ہو اس سے؟ دیکھیں وہ مشہور مقولہ ہے نا کہ نزلے کو روکو تاکہ بخار نہ آئے، یعنی یہ تو ایک عقلی بات ہے کہ ایسی چیزوں کو روکا جاتا ہے کہ جس کے ذریعے سے بڑی مصیبتوں سے بندہ بچے۔ یعنی جیسا یہ مثال آپ نے ابھی بیان کی کہ پہلے بندے کو نوافل چھڑوائے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ سنت غیر موقدہ چھوڑتا ہے، پھر اس کے بعد وہ سنت موقدہ چھوڑتا ہے، یہاں تک کہ وہ فرض کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو اصل یہ ہے کہ اصل چیز تو فرض تھی۔ اس کی مثال یہ دی گئی جیسے نماز ہے، نماز دین کا رکن ہے، ٹھیک ہے، یعنی ارکان اسلام میں سے ایک رکن، یعنی بنیادیں جو 5 بیان کی گئی ان میں سے ایک نماز۔ تو اب نماز یہ جو فرض ہے یہ دین کا بنیادی ستون ہے۔ یہ گھر سے ایک مثال دی گئی، لیکن گھر کے اندر فقط ستون نہیں ہوتا، گھر میں دیواریں ہوتی ہیں، گھر کے ارد گرد جو ہے وہ فصیل بھی قائم کی جاتی ہے، یعنی باؤنڈری قائم کی جاتی ہے تاکہ کوئی کود کے اس کے اندر نہ آئے۔ تو چور جب بھی آئے گا وہ ایسا نہیں ہوگا کہ جمپ مار کے ڈائریکٹ جو ہے وہ فصیل کے اوپر سے اور سیدھا جو ہے وہ کمروں میں پہنچ جائے، نہیں، بلکہ پہلے وہ فصیل پھلانگے گا، پھر اس کے بعد گھر کی دیوار پھلانگے گا، پھر گھر کے اندر آئے گا۔ یہ فصیل کیا ہوتا ہے؟ یعنی باؤنڈری میں نے بیان کیا ٹھیک ہے کہ باؤنڈری کو پھلانگے گا، پھر آئے گا، پھر پہنچے گا یہاں پر۔ تو اسی لیے علماء نے یہ ارشاد فرمایا، صوفیاء کرام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو ہمارے نوافل ہیں، مستحبات ہیں، یہ اس باؤنڈری کی حیثیت رکھتے ہیں کہ اگر آپ اس کی پابندی کریں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ اگر شیطان آپ کے اوپر حملہ آور ہوگا تو ایسا نہیں ہوگا کہ براہ راست آپ کے فرض کے اوپر آئے، بلکہ پہلے آپ سے نفل چھڑانے کی کوشش کرے گا، پھر اس کے بعد سنت غیر موقدہ چھڑانے کی کوشش کرے گا، پھر اس کے بعد آپ سے سنت موقدہ چھڑائے گا، پھر اس کے بعد واجب چھڑائے گا، پھر فرض کی طرف جائے گا، یعنی لمبا ٹائم اس کو لگے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ڈائریکٹ آپ کو فرض چھڑوا دے، بلکہ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھے گا۔ تو اس لیے اگر پہلے سے ان چیزوں کی پابندی کی ہوئی ہوگی تو بچنے کا بڑا لمبا موقع آپ کو ملے گا۔ اسی طرح گناہوں کی طرف آ جائیں تو ہوتا یہی ہے کہ حدیث پاک جامع ترمذی شریف کی کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ نقطہ اس کے دل پر لگتا ہے۔ اب اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو یہ سیاہ نقطہ مٹا دیا جاتا ہے، اور اگر توبہ نہیں کرتا، باز نہیں آتا، تو پھر دوسرے گناہ پر دوسرا نقطہ لگایا جاتا ہے، پھر نقطہ لگایا جاتا ہے، گناہ کرتا رہتا بندہ اور اس کے نقطے بڑھتے رہتے ہیں یہاں تک کہ اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا حدیث پاک میں کہ اس کے بعد اس کا دل نصیحت کو قبول نہیں کرتا۔ اسی کے بارے میں فرمایا کہ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ ان کے دلوں پر ان کے کمائی کی وجہ سے، ان کے کاموں کی وجہ سے یہ زنگ لگ چکا ہے۔ تو ہوتا یہی ہے کہ چھوٹے گناہ، اول تو چھوٹا جو گناہ ہوتا ہے وہ اگر چھوٹا سمجھ کے کیا جاتا ہے تو ویسے ہی کبیرہ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ چھوٹے گناہوں سے، فسق سے اپنے آپ کو محفوظ، ایسے گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں گے کہ جو فسق کی طرف لے جانے والے ہیں، برائی کی طرف، بڑی برائی کی طرف لے جانے والے ہیں، تو آپ اگلے گناہوں سے بچے رہیں گے، ورنہ چھوٹی چھوٹی باتیں کر کے پھر بندہ بڑائی کی طرف آرام سے چلا جاتا ہے۔ ایک اہم سوال کہ ایک عام شخص وہ قرآن سے اس کو کس طرح ہدایت وہ حاصل ہو، اور قرآن کی براہ راست وہ تعلیم اس کو کیسے حاصل ہو؟ کیا ہر آدمی کو یہ حق حاصل ہے کہ قرآن پاک کو، جس نے کسی کو کچھ بھی نہ آتا ہو یا کچھ علوم پر بھی اس کو دسترس نہ ہو، یا کون سے ایسے علوم ہیں جن کا جاننا اس کو ضروری ہے کہ وہ قرآن پاک، پھر اس کی خود ہی آگے تشریح اور یہ سارے معاملات؟ میں بلکہ حسان صاحب آپ سے یہی کہوں گا کہ اس پر آپ کو کچھ گفتگو فرمائیں کہ ایک عام آدمی، ہمارا موضوع ہے قرآن کتاب ہدایت، ایک عام آدمی وہ ہدایت براہ راست قرآن سے وہ کیسے حاصل کرے؟ کیا کہیں گے؟ لیکن سب سے پہلی چیز تو یہ سمجھ لیں کہ ہدایت جو ہوگی وہ ہوگی قرآن کی ہی، یعنی چاہے آپ اگر اس کو جو ذرائع، جو طریقہ کار علماء نے بیان کیے ہیں، تو ہدایت کوئی اپنی طرف کی ہدایت نہیں ہوتی، ہدایت ربانی ہوتی ہے۔ وہ راستہ وہی ہوگا کہ جو قرآن پاک میں بیان ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کو لے کر آئے ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ اصل میں
یہ تو بالکل واضح بات ہے کہ اللہ پاک نے لوگوں کو مختلف طبقات کے اندر بنایا ہے. کوئی ذہین ہوتا ہے، کوئی کم ذہین ہوتا ہے، کوئی کند ذہن ہوتا ہے، کسی کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے، کسی کو سمجھنا آسان ہوتا ہے، کوئی کسی فیلڈ سے تعلق رکھتا ہے، کوئی کسی فیلڈ سے تعلق رکھتا ہے. تو یہ تو معاشرے کے اندر طبقات ہمارے موجود ہیں، یہ ایک واضح طور پہ بات ہے، اس کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. تو قرآن مجید فرقان حمید میں ہی اگر ہم مختلف آیات کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں، قرآن پاک کی آیات ہی ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ براہ راست ہدایت کیسے ہوگی اور کسی کے واسطے سے ہدایت کیسے ہوگی. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ نے واضح طور پہ یہ ارشاد فرمایا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اگر تمہیں علم نہیں ہے تو علم والوں سے پوچھو. اب یہ عام ہے، کس چیز کے بارے میں آپ نے پوچھنا ہے، چاہے وہ قرآن کے حوالے سے ہے، چاہے وہ حدیث کے حوالے سے ہے. جب آپ کو اس کا علم نہیں ہے تو آپ نے اہل علم کے پاس آ کے اس کے بارے میں معلومات کرنی ہے. ہر نماز کے وقت ہم اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، راستہ ان کا کہ جن پر تو نے انعام کیا ہے، یعنی انبیاء کا. پھر دوسرے مقام پر اللہ پاک نے سورۃ النساء میں یہ فرمایا کہ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ اللہ نے جو نعمت کی ہے، انعام کیا ہے، وہ نبیوں پر کیا ہے، صدیقین پر کیا ہے، شہداء کے اوپر کیا ہے، صالحین یعنی نیک لوگوں کے اوپر کیا ہے. تو ہم قرآن مجید فرقان حمید کی ان دونوں آیتوں کے پیش نظر اللہ پاک کی بارگاہ میں نماز کے اندر یہ دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں انبیاء کے، صدیقین کے، شہداء کے اور صالحین کے طریقے پر چلا. یعنی انہوں نے جس طرح قرآن مجید فرقان حمید کے احکام پر عمل کیا، جو انہوں نے باتیں ارشاد فرمائی، اس طریقے سے ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرما. تو جو عام شخص ہے، جس نے باقاعدہ جو تفسیر کا علم ہے کہ کس انداز میں تفسیر کرنی ہے، کیا کیا چیزیں اس کے لیے ضروری ہیں، اس نے جب ان چیزوں کو نہیں سیکھا تو اس پر لازم ہے کہ جو علماء نے بیان کیا ہے اسی کے مطابق قرآن مجید فرقان حمید کا جو ترجمہ اور تفسیر ہے اس کو پڑھے گا اور اس سے وہ ہدایت حاصل کرے گا. کیونکہ بہت ساری آیات وہ ہوتی ہیں کہ جن کی تفسیر عام شخص تو کجا، ایک عام عالم بھی نہیں کر سکتا، ایک عام مفتی بھی نہیں کر سکتا، ایک عام محقق بھی نہیں کر سکتا. بہت ساری آیات وہ ہیں قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کہ جس کی تشریح اور توضیح کے لیے وہ صحابہ کرام علیہم رضوان کہ جن کے سامنے قرآن نازل ہو رہا ہے، جو اصلاً نسلاً عربی ہیں، جو قرآن کے ایک ایک لفظ کا جو معنی ہے چاہے وہ کتنے ہی اعتبار سے بنتا ہو، سب معنی کو جانتے ہیں، سب کچھ دیکھ رہے ہیں، اس کے باوجود قرآن کی تفسیر کے لیے وہ نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے محتاج ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ جو ایمان والے ہیں، جو ایمان لے کر آئے اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ کسی طرح کا ظلم نہیں ملایا، تو یہی لوگ امن والے اور یہی لوگ ہدایت والے ہیں. یعنی امن و ہدایت کا مطلب دنیا کے اندر اسلام و ایمان اور قیامت کے اندر ان کا کامیاب ہو جانا، ہدایت پا جانا. ٹھیک ہے، یہ اصل اس سے مراد ہے. تو اب صحابہ کرام علیہم رضوان پریشان ہو گئے اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں کہ قرآن آیت تو یہ نازل ہوئی ہے کہ ایمان لانے کے بعد کسی طرح کا کوئی ظلم یعنی گناہ نہ کیا ہو. ظلم کا مطلب ہوتا ہے گناہ، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، کہ اگر وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں یعنی گناہ کر بیٹھیں. تو اب ظلم کا معنی کیا ہے؟ گناہ. اب ہم ظلم سنیں تو ہمارے سامنے ظلم کا کیا معنی آتا ہے؟ کسی کو تھپڑ مار دینا، کسی کو قتل کر دینا، کسی کا مال لے لینا، کوئی چیز لے لینا. لیکن چونکہ صحابہ کرام علیہم رضوان تھے، وہ بخوبی جانتے تھے کہ ظلم کا معنی کیا ہے؟ اسم، گناہ. ٹھیک ہے، وہ بارگاہ رسالت میں پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اینا لم یظلم، ہم میں سے ہے کون کہ جو اپنی جان کو ظلم نہیں کرتا، جس سے گناہ سرزد نہ ہو جائے؟ تو اللہ پاک نے تو یہ ارشاد فرما دیا کہ بظلم، ظلم کا ایک معنی بنتا ہے کہ کسی طرح کا بھی کوئی گناہ اس نے کیا تو اب اس کے لیے تو نہ امن ہے نہ ہدایت ہے. تو ہم میں ہے کون کہ جو ظلم نہ کرتا ہو؟ نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ہدایت دی، ان کو قرآن سمجھایا
یہ وہ صحابہ ہیں جو قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رہے ہیں اور براہ راست سن رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان سے ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا تم نے لقمان کا یہ قول نہیں دیکھا؟ یعنی سورہ لقمان میں اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک شرک یہ بہت بڑا ظلم ہے. اتنا فرمایا صحابہ کرام علیہم رضوان سمجھ گئے کہ یہاں پر بھی ظلم ان سے مراد شرک ہے. شرک ہے کہ جو ایمان لایا اور ایمان لانے کے بعد اس نے کسی طرح کا شرک نہیں کیا تو اس کے لیے امن و ہدایت. امن و ہدایت یعنی اس سے مطلقاً ہر گناہ نہیں، گناہ مراد نہیں ہے. اب کون ظلم سے کیا سمجھ رہے ہیں؟ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس سے مراد کسی بھی طرح کا ظلم ہے. تو اگر براہ راست کوئی اسی طرح قرآن سے ہدایت حاصل کر لیتا، ہر چیز کو حاصل کر لیتا، تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کا کیا مطلب ہوتا؟ 2-3 مثالیں اور پیش کرتا ہوں تاکہ بات بالکل واضح ہو جائے. جیسے مثال کے طور پر قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ سورۃ التوبہ کی آخر آیت میں فرماتا ہے فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، اے محبوبہ فرمائیے کہ مجھے اللہ کافی ہے. ٹھیک ہے، کتنا واضح معنی ہے، بالکل مجھے اللہ کافی ہے. لیکن سورۃ الانفال میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. وہی الفاظ ہیں، وہاں پہ بھی حسبن کے الفاظ ہیں، یہاں پہ بھی حسبن کے الفاظ ہیں. اس کا معنی یہ ہے کہ اے نبی آپ کو اللہ کافی ہے اور آپ کی پیروی کرنے والے مومنین آپ کو کافی ہیں. اب آپ دیکھیں کہ ایک مقام پہ اللہ جل شانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرما رہا ہے کہ آپ اعلان فرما دیں کہ مجھے اللہ کافی ہے، اور دوسرے مقام پہ اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے اللہ بھی کافی، اللہ بھی کافی، مومن بھی کافی. اب ایک عام شخص کیا کرے گا؟ وہ اپنے طور پہ فیصلہ کرنے جائے گا تو نہیں کر پائے گا. یقیناً اس کو اہل علم کی ضرورت پڑے گی، اس کو علماء کی ضرورت پڑے گی، اس کو مفسرین کی ضرورت پڑے گی. اب مفسرین اس کو بتائیں گے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ جہاں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ وہ کافی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خود ہی کافی ہے، کسی کو ضرورت نہیں کہ اس کی مدد کرے. جبکہ اہل ایمان جب کفایت کریں گے، اہل ایمان جب مدد کریں گے تو وہ اللہ پاک کی دی ہوئی قدرت سے مدد کریں گے. تو اب کیا ہوگا؟ یہ نتیجہ ہمارے سامنے بالکل واضح ہو جائے گا. لیکن ایک عام شخص جائے گا تو وہ پریشان ہو جائے گا، اور کسی طرح کا کوئی تضاد بھی نہیں، کچھ بھی تضاد نہیں. اسی طرح ایک مقام پہ اللہ جل شانہ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ غیب کا علم اسی کے پاس ہے، لا یعلمها الا هو، اللہ پاک ہی سب جانتا ہے. لیکن دوسرے مقام پہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ وما هو علی الغیب بضنین، کہ یہ نبی غیب بتانے پر بخیل ہی نہیں، یعنی ان کے پاس غیب موجود ہے، یہ بتاتے ہیں لوگوں کو. اسی طرح فرماتا ہے وما كان الله ليطلعكم على الغیب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، کہ اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ عام لوگوں تمہیں غیب کے اوپر مطلع کرے، تمہیں غیب کے بارے میں بتائے. ہاں اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے. تو ایک مقام پر اللہ جل شانہ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ علم اسی کے پاس ہے، اور دوسرے مقام پر اللہ جل شانہ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ نبی غیب بھی بتاتے ہیں، اور فرماتا ہے کہ جس کو چاہتا ہے اپنے رسولوں میں سے غیب کے لیے چن لیتا ہے. تو اب عام آدمی کیا سمجھے گا؟ ظاہر سی بات ہے کہ اس کو تفسیر دیکھنا پڑے گی، سمجھنا پڑے گا کہ اس کا معنی کیا ہے. اب کسی بھی انداز میں تطبیق دی جائے، کوئی بھی گفتگو اس کے اوپر کی جائے، معنی یہی بنے گا کہ حقیقی غیب، حقیقی علم، ہمیشہ کا علم، سارے کا سارا علم یہ اللہ جل شانہ کا ہے. اور جہاں یہ ارشاد فرمایا کہ جو غیب کا علم انبیاء کرام علیہم السلام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، اس کا معنی بالکل واضح ہے کہ وہ اللہ پاک کی طرف سے دیا ہوا علم ہے. معنی بالکل بیٹھ گیا صحیح، کہ جہاں پہ یہ فرمایا کہ ان کو صرف اور صرف اللہ کے پاس غیب کا علم ہے، تو اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ غیب کا علم اللہ پاک کے پاس حقیقی ہے، کسی کے دیے سے نہیں ہے. اس کے اندر کسی طرح کی کوئی یہ نہیں کہ کہیں جا کے ختم ہو جاتا ہو. جبکہ مخلوق کی بات آتی ہے تو وہاں پہ بہت فرق موجود ہے کہ وہ اللہ کا دیا ہوا علم ہے، خود سے علم نہیں آیا، اور ایک اللہ کے علم کے اندر اس کی حد بھی مقرر ہے کہ کہاں جا کے وہ ختم ہوتا ہے. تو اب یہ ساری چیزیں کہاں سے معلوم ہوں گی؟ یہ تفسیر کے ذریعے، علماء کے کلام کے ذریعے معلوم ہوں گی. اسی طرح اگر آپ قرآن پڑھتے ہیں اور آپ احادیث طیبہ کو پڑھتے ہیں تو بعض مقامات پہ آپ دیکھیں گے جیسے ان اللہ عندہ علم الساعہ، اللہ پاک کے پاس ہی علم ہے کہ قیامت کب آئے گی. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اللہ پاک ہی بارش کب برسے گی جانتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ کے اندر کیا ہے وہی جانتا ہے. کل کون سی جان کیا کرے گی وہی جانتا ہے. کون کہاں مرے گا وہی جانتا ہے. اللہ پاک کے پاس اس کا علم ہے. لیکن اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثیں موجود ہیں. صحیح بخاری شریف کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو بتایا جنگ بدر کے موقع پر کہ فلاں کافر کل یہاں پڑا ہوگا، فلاں یہاں پڑا ہوگا، فلاں یہاں پڑا ہوگا. راوی کہتے ہیں کہ دوسرا دن جب آیا تو 1 انچ کا فرق نہیں پڑا تھا
جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں فرمایا تھا وہ کافر وہیں پہ مرا پڑا. کیا بات ہے, کیا اب بتائیں نا یہ کہاں سے علم آیا؟ جہاں ایک طرف تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک جو نازل ہوا اس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ وما تدری نفس بأی ارض تموت، کہ کوئی جان جانتی ہی نہیں ہے کہ اس نے کب کہاں مرنا ہے. دوسری طرف نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ خود وسلم نشاندہی فرما رہے ہیں اور دن بھی بتا رہے ہیں, یا اگلے دن بتا رہے ہیں. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ کیسے پتہ چلے گا؟ یہ علماء کی طرف آنا پڑے گا. اسی لیے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم کے پاس آؤ، ان سے معلوم کرو. تو قرآن مجید فرقان حمید یہ ہدایت کی کتاب ہے. اللہ پاک نے اس میں ہدایت کو آسان کیا ہے، لیکن آسان کس کے لیے کیا ہے؟ اسی کے لیے کیا ہے کہ جو اس کے ضابطوں کو پورا کرے گا، جو اس کو اصول کو پورا کرے گا. اگر اپنی مرضی اس میں چلائے گا تو صحیح حدیث مبارکہ موجود ہے، ارشاد فرمایا کہ من قال فی القرآن برأیہ فاصاب فقد اخطأ، کہ جس نے قرآن کے اندر اپنی رائے سے، یعنی اپنی عقل سے، صرف اپنی عقل سے کوئی بات اس نے کہی، اگرچہ درست کہی پھر بھی اس نے خطا کی، اگرچہ پھر بھی درست اس نے غلط کیا. یعنی بات صحیح کر رہا ہے لیکن طریقہ کار اس کا نہیں تھا، اس کے اندر وہ آلات، اس کے اندر وہ صلاحیتیں، اس کے اندر وہ شرائط موجود نہیں تھی کہ جس کی بنیاد پر یہ قرآن کی تفسیر کر سکتا. لیکن جب اس نے اس طرح کیا تو اگرچہ درست بات کی ہو لیکن طریقہ اس نے غلط اختیار کیا ہے. اسی طرح ایک روایت میں فرمائے کہ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، کہ جو قرآن کے اندر اپنی رائے سے، یعنی محض اپنی عقل سے کوئی گفتگو کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر ایک عام شخص ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے، ہدایت حاصل کرنا اس کے لیے آسان ہے، سہل ہے، لیکن کس طرح؟ اس طرح کہ جو اس کو طریقہ کار دیا جائے اس کے مطابق اس نے حاصل کرنی ہے. وہ کیا ہے؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. سبحان اللہ. اور تو اہل علم کی بارگاہ کے اندر آ جاؤ، انہوں نے جو ترجمہ تمہیں، جو اردو سپیکنگ ہے ان کو ترجمہ کر کے دے دیا، پھر تفسیریں کر کے دے دیں. تفسیر کے اہل عرب بھی محتاج ہیں، ایسی بات ہے. ابھی ایک آدھی مثال آپ نے دیکھ لی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، وہ خود صحابہ کے بارے میں. جی. تو اب وہ جو تفسیر آپ کو دی گئی ہے اس کو جب آپ پڑھیں گے، اس کے اندر جو ہدایت کے پھول ہوں گے، جو قرآن کی ہی ہدایت کے پھول ہیں، اس پر جب آپ عمل کریں گے تو یہ آپ کے لیے آسان ہوگا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت تفصیلی آپ نے بات کی. اور مفسرین بھی اس کے درجات، مفتی صاحب یہ بیان تو کریں، تفسیر القرآن بالقرآن، تفسیر القرآن بالحدیث، تفسیر القرآن بآثار الصحابہ، کہ جس میں قرآن کی کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ جو قرآن میں ہی یہ تفسیر کا بہت اعلیٰ درجہ، کہ ایک آیت جیسے انعمت علیہم والی آیت جو سورہ فاتحہ میں ہے، لیکن انعم اللہ علیہم من النبیین، وہ منعم علیہم یعنی جن پر اللہ کی طرف سے انعام ہے، اللہ نے ان ہستیوں کا بھی ذکر فرما دیا، انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین کا ہے. اور یہ قرآن کا تفسیر کا اور قرآن سمجھنے کا یہ ایک تفسیر کا اعلیٰ درجہ ہے. پھر تفسیر القرآن بالحدیث، وہ قرآن کی تفسیر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق اس کی تفسیر کو بیان کیا گیا. پھر آگے تفسیر القرآن بآثار الصحابہ، صحابہ کرام علیہ رضوان کے اقوال سے قرآن پاک کے اس آیت کا مطلب، قرآن پاک کی اس آیت کی تشریح اور تفسیر وہ صحابہ نے بیان کی، اور صحابہ جس کو بیان کر رہے ہیں تو یقیناً وہ طالب مصطفیٰ کی روشنی میں اس چیز کو بیان کر رہے ہیں. تو بہرحال تفسیر کا بھی ایک بڑا ایک اہم ٹاپک ہے، اور اس پر بھی انشاءاللہ نیت کرتے ہیں کچھ گفتگو اس پر بھی کریں گے. اور یہ بھی سیکھنے والی چیز ہے. ہر وہ شخص یہ سمجھے، حسان صاحب بڑی عجیب سی بات لگتی ہے کہ دنیا کا کوئی شعبہ ہو اس میں گفتگو کرنے کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی اس کا کتنا یہ ماہر ہے اور کتنا کچھ اس نے سیکھا ہوا ہے. لیکن جمیل صاحب جب دین کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں ہر ایک کو حق حاصل ہے، چلے بھی مسئلہ بھی بتانا ہے کسی نے تو ٹھیک ہے بھی آپ نے بتا دیا، اور قرآن کی یا حدیث کے اوپر بھی گفتگو کرنی، جس کو جو دل میں آئے وہی بتا دے اس کو، اور یہ بھی کہہ دے یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا اور دین کا مسئلہ واضح ٹال دے. کیا کہیں گے آپ؟ لیکن دین اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا دین ہے، اور دین اسلام میں اصول ضابطے بیان کیے گئے ہیں، اور اصول ضابطے ان میں کوئی آدمی اپنی طرف سے ترمیم یا اضافہ نہیں کر سکتا. ٹھیک. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے سے قرآن پاک کی صورت میں ہمیں ایک زندگی گزارنے کا طریقہ عطا فرمایا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم
کہ بتائے ہوئے طریقے کار کے مطابق ہی قرآن کو سمجھا جا سکتا ہے۔ ٹھیک۔ نبی کا اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وصف کریم اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کو قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، کتاب کی تعلیم دیتے ہیں۔ اور تعلیم کا مطلب یہی ہے کہ نارملی اگر ہم دیکھیں بلا تشبیہ کہ اگر ایک کتاب ایک ٹیچر اپنے کلاس میں آ کے بچوں کو پڑھاتا ہے تو اگر وہ کتاب اتنی ہی آسان ہو تو ٹیچر کی کیا ضرورت ہوتی ہے؟ کتاب کے بے شمار گوشے ایسے ہوتے ہیں کہ طالب علم، اچھے سے اچھا طالب علم جو کلاس میں بالکل نمایاں ہو، وہ بھی اس پر بھی وہ گوشے مخفی رہتے ہیں، لیکن جب وہ کلاس کا ٹائم ہوتا ہے رات، وہ بھلے پڑھ کر آیا ہے، فجر کے بعد بھی اگرچہ اس نے پڑھ لیا ہو، لیکن جب استاد کے سامنے بیٹھ کر استاد اس کتاب کی تقریر کرتے ہیں، بتاتے ہیں، تو بہت سارے ایسے معنی جن کی طرف طالب علم کی خود سے رسائی نہیں تھی، استاد اس تک پہنچا دیتا ہے، اور بہت ساری چیزیں، وہم، اشکالات سب دور ہو جاتے ہیں۔ تو ایک استاد، سمپل ایک استاد، ایک دین کی ایک کتاب یا دین کی کتاب نہ بھی ہو، دنیاوی ہی کوئی کتاب ہو، تو اس کتاب میں بھی ایک طالب علم، حالانکہ اس نے اپنا وقت نکالا ہوا ہے، اب وہ 5 سال کا کورس ہے، 2 سال کا کورس ہے، پھر بھی وہ محتاج ہے۔ ایک چھوٹی سی کتاب دنیاوی فن پر، دنیاوی کسی صنعت کے بارے میں وہ استاد سے سمجھنے کا محتاج ہے۔ اگر ہر آدمی اپنے طور پہ کسی بھی فن میں مہارت حاصل کرنا چاہے اور اس فن کی کتابوں کو پڑھ کر خود سے ہی کچھ ماہر بننا چاہے تو نہیں بن سکتا، وہ محتاج ہے استاد کے آگے زانوے تلمس طے کرنے میں۔ تو ایسے ہی دین کا معاملہ ہے، تو دین اسلام کے معاملے میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے وفوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے سے بڑھ کر ایک علم والا ہے، تو علم والے بھی سارے ایک جیسے نہیں ہیں، تو جس کا علم کم ہے وہ اپنے سے اوپر والے سے علم حاصل کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرے۔ جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ کبھی بھی علی بن مدینی ان کی خدمت میں حاضر ہونے سے کبھی بھی میں نے اپنے آپ کو پیچھے نہیں کیا، شرم محسوس نہیں کی، اور یہ بہت بڑے امام تھے، امام بخاری علیہ رحمہ کی ہستی کتنی بڑی ہے، لیکن آپ پھر بھی اپنے سے بڑھ کر عالم جو عالم ہے ان کے پاس جایا کرتے تھے۔ تو اب ایک عام آدمی کہے کہ میں خود سے قرآن کا ترجمہ پڑھ لوں گا، قرآن کا ترجمہ پڑھ کے میں جو کچھ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ سمجھ لوں گا، تو ایسا مشکل ہے، مشکل معاملہ۔ اب مثال کے طور پہ، اور پھر یہ تو مشکل معاملہ ہوا، لیکن جمیل صاحب جو معاذ اللہ اس کے اندر خود ہی مطلب نکال کر، اور نہ خود بلکہ دوسروں کو بھی وہ شروع ہو جائے کہ بھئی اس کا مطلب یہ ہے، اور اس قرآن کا، حالانکہ وہ مطلب جو بیان کر رہا ہے نہ کسی مفسر نے بیان کیا، وہ مطلب بالکل عقائد سے ٹکرانے والا، وہ اس کا مطلب بالکل لوگوں کو گمراہ کرنے والا ہے، بظاہر کسی خاص پیرائے میں کچھ آیات مبارکہ جن کا سبب نزول بھی خاص گئے، بعض ایسے ہیں کہ سبب نزول تو خاص ہے لیکن احکام ان کے سب کے لیے ہے، مگر ایک متعین وقت کے لیے کچھ ایسا حکم آ گیا یا بعد میں اس کا ناسخ آ گیا، لیکن اب کے دور میں اب جب اس کا علم ہی نہیں ہے، وہ بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناسخ اور منسوخ کے بارے میں جس کو علم نہیں ہوتا تو واز کرنے سے کیا فرماتا تھا؟ سے موجود ہیں کہ جب کوئی واز کر رہا تھا تو اس سے پوچھا کہ تمہیں ناسخ و منسوخ کے بارے میں معلوم ہے؟ کا معلوم نہیں ہے، تو اس کو منع کر دیا کہ تم واز نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی یہ تو ناسخ اور منسوخ اس زمانے میں اصطلاح بھی ہوں گی نا، جن کو پتہ ہوگا کہ قرآن پاک کی کون سی آیت منسوخ ہیں، کون سی ناسخ ہیں۔ یہاں تو حال یہ ہے کہ اردو ترجمے پڑھ کر آگے پروفیسر بننے والے، ان کو ناسخ منسوخ کیا ہے، ہو سکتا ہے یہ بھی پتہ نہ ہو کہ ناسخ کیا ہوتا ہے تو منسوخ کیا ہوتا ہے۔ تو بہرحال قرآن کتاب ہدایت ہے، اس کتاب ہدایت کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق ہی سمجھا جائے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تعلیم صحابہ اور اہل بیت اطہار نے حاصل کی ہے، یہ امت کے اولین رہنما ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد اب ان کے کاندھوں پر یہ ذمہ داری تھی، بلغوا عنی ولو آیا، تو جو چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سنی، سمجھی، سیکھی، وہ امت تک انہوں نے پہنچایا ہے، اور کما حقہ پہنچایا ہے۔ اب یہ ہے کہ اگر کوئی اپنی اٹکل سے قرآن فہمی
کی کوشش کرے گا تو مشکل ہو جائے گا۔ قرآن پاک کی ایک اور آیت کریمہ ہے فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ ہر آدمی میں صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ ہر فن مولا ہو، ٹھیک، کوئی ایک ہی ہوتا ہے، صحیح بات۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح دین میں تفقہ ہر آدمی کے لیے مشکل ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیوں ایسا نہ ہوا کہ ان میں سے ایک گروہ تفقہ فی الدین کے لیے سفر کرتا اور دین میں تفقہ حاصل کرنے کے بعد پھر اپنی قوم کے پاس واپس آ کر پیغام ہدایت سناتا تاکہ قوم اللہ کی نافرمانیوں سے بچیں۔ تو اس آیت کریمہ سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہر آدمی میں خود سے یہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ حق اور باطل میں فرق کر سکے۔ اس کے لیے ایک طبقہ خاص ہے جنہوں نے اپنی زندگی اس راہ میں صرف کی ہے، جن کو فقہائے کرام کہا جاتا ہے، مفسرین کرام کہا جاتا ہے، علماء اعظام کہا جاتا ہے۔ تو اس لیے قرآن سمجھنے کے لیے، احادیث نبویہ سمجھنے کے لیے ہر آدمی محتاج ہے علماء کا، علماء حقہ کا، تاکہ ان کی خدمت میں حاضر ہو کر صحیح اور غلط میں تمیز سیکھ سکے۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ آپ نے جو آیت پڑھی مجھے واقعہ یاد آ گیا، اس آیت مبارکہ کا جو سبب ایک نزول بیان کیا گیا۔ حسان صاحب، جب لوگوں کو کہا گیا کہ علم پڑھنے کے لیے، تو کہا کہ ان کے علاقے خالی ہو گئے، یعنی ان کے علاقے خالی ہو گئے۔ علم کا شوق اتنا تھا کہ پورے علاقے نکل آئے کہ ہم پڑھیں گے اور سیکھیں گے جا کر۔ تو اس پر پھر یہ آیت مبارکہ بھی نازل ہوئی۔ ظاہر ہے گھروں میں خواتین بھی ہیں، بچے بھی ہیں، ان کے بھی معاملات و ذمہ داریاں ان پر۔ تو فرمایا فلولا نفر من کل فرقۃ، کہ ہر اس گروہ سے بھی ایک چند افراد وہ نکلیں اور وہ سیکھیں، پھر واپسی آ کر ان کو سکھائیں۔ یہ اس طریقے سے ان کو ایک اس کا سبب نزول بہرحال یہ بھی بیان کیا گیا۔ آپ کی کافی کالز بتائی جا رہی ہیں لیکن وقت بھی اپنے اختتام کی طرف ہے، چلیں کچھ کالز کی طرف بڑھتے ہیں۔ کیا قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے عربی زبان کا آنا کافی ہے؟ جزاک اللہ خیرہ۔ ٹھیک ہے، مزید؟ میرا نام سمیر اتاری ہے، میں گوٹکی سے بات کر رہا ہوں۔ میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ جمعرات کے دن بچے ہوئے آٹے کی روٹی نہیں بناتے اور بھی بولتے ہیں کہ جمعرات والے دن چھوٹی روٹی نہیں بنانی چاہیے، اس میں کیا حکمت ہے؟ جواب ارشاد فرما دیں اور میرے مرحوم والد کے لیے دعائیں مغفرت فرما دیں۔ اللہ کریم آپ کے والد مرحوم کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ یہ بچے ہوئے آٹے کی روٹی، کیا حسان صاحب ایسا نہیں ہے بچا کے ہی رکھ لیں؟ کچھ کہیں گے، کیا کہنا ہے ان کو؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ہم نے تو پہلی دفعہ ہی سنا ہے کہ ایسا ہوتا بھی ہے، اور اگر یہ بدشگونی کے طور پہ ہوتا ہے کہ کوئی نقصان ہوتا ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، تو پھر تو جائز ہی نہیں اس طرح اعتقاد اور اس طرح کا نظریہ رکھنا۔ ٹھیک ہے، عربی زبان آپ نے کافی ڈیٹیل سے بات کی، لیکن کیا عربی زبان پہ بھی مہارت ہونا؟ عربی زبان تو دیکھیں، عربی زبان اگر عربی زبان جس کو آ گئی اور اس کا ترجمہ آ گیا تو پھر تو ہر عربی جو ہے وہ مفسر قرآن ہوتا ہے۔ دیکھیں جیسا کہ گفتگو کی نا کہ ہر فن کے اندر کچھ نہ کچھ ماہرین ہوتے ہیں۔ اب علماء نے، محدثین کا طبقہ ایک الگ ہے، فقہا کا طبقہ الگ ہے، مفسرین کا طبقہ الگ ہے، اصول فقہ والوں کا طبقہ الگ ہے، یعنی الگ الگ علماء کے طبقے ہمیں نظر آتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ چند افراد ہر فن کے اندر ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس کے متخصص بنتے ہیں، اس میں ایکسپرٹ بنتے ہیں وہ، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر ان کی مہارت ایک مسلمہ ہوتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور دیگر بزرگوں کے، دیگر صحابہ کرام علیہ رضوان کے ایک شاگرد ہیں امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو علم دین سے شغف رکھتا ہے، کتابوں سے شغف رکھتا ہے، کتابوں کو پڑھتا ہے، تفسیر پڑھتا ہے، تو اسے اچھی طریقے سے معلوم ہوگا کہ امام مجاہد کا کیا مرتبہ تفسیر کے اندر کیا مرتبہ ہے۔ آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے 3 دفعہ پورا قرآن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پڑھا، اور میں ہر آیت پر رک کر ان سے اس آیت کا معنی پوچھا کرتا۔ اللہ اکبر۔ اگر فقط اتنا کافی ہوتا تو یہ تو تھی عربی، ان سے اچھی عربی کس کو آتی تھی؟ بالکل۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 سال میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ بقرہ پڑھی ہے۔ اللہ اکبر، یعنی اس کے علم کے اعتبار سے، سمجھنے کے اگر فقط اتنا کافی ہوتا تو یہ جو احادیث پاک ابھی 2 میں نے آپ کے سامنے ذکر کی کہ من قال فی القرآن برأیہ فاصاب فقد اخطأ، کہ جس نے قرآن میں اپنی رائے سے کوئی بات کہی اور اس نے درست بھی کر دی تو بھی اس نے غلطی کی، تو کیا یہ عجم والوں کے لیے ہے، اردو سپیکنگ کے لیے ہے، انگلش بولنے والوں کے لیے، فارسی بولنے والوں کے لیے، عربیوں کے لیے نہیں ہے؟ سب سے پہلے مخاطب تو یہ عربی لوگ ہیں، انہی کے لیے، ان کے لیے ہے۔
ان کے لیے بھی ہے اور سب کے لیے، اور سب کے لیے ہے. تو جب ان کو اس بات کے بارے میں فرما دیا گیا کہ اپنی رائے سے اس کے اندر کچھ بات نہیں کہہ سکتے، تو جو ترجمہ سیکھ لے وہ کیسے اپنے طور پہ اس کے اندر کوئی بات کہہ سکتا ہے؟ تو ایسا نہیں ہے. ہر فن کے اندر، اب مثال کے طور پر ڈاکٹری کی کتابیں جو ہیں، میڈیکل کی جتنی کتابیں ہیں ساری اردو کے اندر ترجمہ ہو جاتی ہیں آسانی کے ساتھ، بالکل آسان ترجمہ آ جاتا ہے. میں ساری دنیا کی کتابیں پڑھ لیتا ہوں میڈیکل کی، جتنی ہیں سب اس کے طریقے نسخے میں یاد کر لیتا ہوں. آپ کے سر میں درد ہوگا، آپ مجھ سے علاج کروائیں گے؟ پیٹ میں درد ہوگا، مجھ سے علاج کروائیں گے؟ کبھی نہیں کروائیں گے. میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی میں نے سب پڑھا ہوا ہے، مجھے پتا ہے کہ پیٹ میں جو آپ کا درد ہو رہا ہے یہ ادھر سے آ رہا ہے، ادھر سے آ رہا ہے، اوپر نیچے کہاں ہو رہا ہے، اس کے لیے کیا دوائی ہوتی ہے. میں آپ کو ایک نہیں 200 دوائیاں بتاتا ہوں، لیکن پھر بھی آپ میرے پاس نہیں آ رہے. کیوں نہیں آ رہے یار؟ آؤ نا میرے پاس. آپ کے علم سے ضرر نہ ہو جائے. بس مسئلہ یہی ہے کہ میرے علم کی وجہ سے آپ کے پیٹ کا درد مزید نہ بڑھ جائے، سر کا درد مزید لیکن نہ یہ جو بڑھ مرض جائے. آپ نے بتایا اس کا علاج تو ہر کوئی کرتا ہے، سر درد اور پیٹ کے درد کا تو کینسر پہ آ ہر جائیں. کوئی. ہاں تھوڑا آگے کینسر بڑھتے پہ آ ہیں. جائے. کسی کو کینسر ہو گیا، اب کینسر کے سارے علاج، چاہے وہ یونانی علاج ہو، چاہے وہ حکیم کا علاج ہو، چاہے وہ ایلوپیتھک کا علاج ہو، چاہے وہ ہومیوپیتھک کا علاج ہو، سارے کے سارے ہمیں پتہ ہیں کہ بھائی یہ اس کا علاج ہے، یہ ٹی بی کا علاج اس کا یہ ہے. لیکن اس کے باوجود آپ نہیں آتے ہمارے پاس میں. کیوں نہیں آ رہے؟ میں بتا رہا ہوں آپ کو ایک چیز، پھر بھی نہیں آتے. وجہ اس کی یہ ہے کہ میں اس فن کا ایکسپرٹ نہیں ہوں. میں نے اس میں کوئی ہاؤس جاب نہیں کی، میں نے کسی حکیم کا مطلب نہیں کیا، کسی کے پاس بیٹھا نہیں ہوں. تو میرا پڑھ لینا یہ کافی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس کے لیے کسی ماہر کے ذریعے سیکھنا یہ ضروری ہوتا ہے، پھر ہی آپ مجھ سے علاج کروائیں گے. مجھے سب پتہ ہے کہ بلڈنگ کیسے تیار ہوتی ہے، اسٹرکچر کیسے کھڑا ہوتا ہے، نقشہ اس کے کیسے بنتا ہے، لیکن اس کے باوجود میرا نقشہ جو ہے وہ پاس نہیں ہوتا. انجینئر کا نقشہ پاس ہوگا. کیوں؟ وجہ کہ اس نے یہ والا علم سیکھا ہے. بالکل. تو اس کا کام ہے وہ یہ کام کرے، بلڈنگیں بنائے، روڈیں بنائے. قرآن کے اندر کہاں گفتگو کرنے کے لیے آ گئے؟ تو قرآن کے اندر وہ گفتگو کرے گا کہ جس نے قرآن کا علم حاصل کیا ہوگا، جس نے حدیث کا علم حاصل کیا ہوگا، جو اس کے اندر ایکسپرٹ بنا ہوگا، وہ بتائے گا کہ میں اس کا معنی کیا بنتا ہے. تو ہر فن کے اندر علماء ہوتے ہیں، ہر چیز کو سکھانے والے اس کے افراد موجود ہوتے ہیں. دنیا کی بات ہو، دین کی بات ہو، ہر ایک کے اندر عقل و شعور رکھنے والے اس بات کو سمجھتے ہیں. اور جن کو اپنی آخرت کی پرواہ نہیں ہوتی اور جو شریعت مطہرہ کے طریقے پر نہیں چلنا چاہتے، تو پھر وہ ایسی راہ کے اوپر چل جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ ایسے پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے خود بھی گمراہی کی طرف جاتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، یا دین سے تو وہ دور کر دیتے ہیں، یا علماء سے لوگوں کو بدظن کرنے کی کوشش وہ کی جاتی ہے. علماء نے کس کا کیا بگاڑا ہے؟ اصل معاملہ ان کو دین کے معاملات سے کسی سے یا مسئلے سے یا حکم سے تو اس کو اٹیچ علماء کی طرف وہ کر دیتے ہیں. بہرحال کافی گفتگو ہم نے اس موضوع پہ بھی کرنی ہے. پھر یہی علوم قرآن اور اس کو سیکھنا کیسے اور کس کس انداز سے، اس کی کس کس جہتوں پر ہمیں کیا عبور حاصل ہونا چاہیے، کس آدمی کو یہ عبور حاصل ہو کہ وہ اس پر مزید کلام بھی کرے، اور ایک عام آدمی وہ اس سے کیسے ہدایت پاتا جائے. میرے بھائیو انشاءاللہ اس پر بھی گفتگو ہوگی. صراط الجنان تفسیر اپنے پاس رکھی، الحمدللہ مقطعۃ المدینہ کی یہ تفسیر ہے، اور قبلہ شیخ الحدیث استاد محترم مفتی محمد قاسم قادری دامت برکاتہم العالیہ نے بڑی عظیم الشان ایک عام آدمی کے لیے، جس کو کہیں کہ وہ پڑھ سکے قرآن کے احکامات اور ایک جو بنیادی چیزیں اس میں ہیں، وہ اس تفسیر کے اندر آپ کو ضرور ملیں گی. اس کا شوق پیدا کریں، پڑھتے رہیں، انشاءاللہ بہت علم میں فائدہ ہوگا. اللہ رب العالمین ہمیں علم نافع عطا فرمائے، قرآن کے علم سے، قرآن کے نور سے ہمارے سینوں کو منور فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. چاہیے گر دین و دنیا میں سکو دل کی خوشی، صحبت علماء میں آ کر سیکھو باتیں علم کی.